جزاک اللہ۔ ساتھی آئے گئے ہیں تقریباً، اوپر سے بھی آ گئے ہیں ساتھی اوپر گیلری میں بھی ہوتے ہیں ساتھی۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قانون کا نام ہے، اگلے قانون کا نام ہے میعاد والقانون، صفحہ 104 پر یہ قانون۔ ایک دفعہ یہ قانون پڑھ لیں، پھر آخر میں ان کا خلاصہ نکالیں گے انشاءاللہ۔ جب اجرا کریں گے پھر اس میں خلاصہ الحمدللہ۔ پہلے رکیت ہے نا، اجمال قبل التفصیل ہو، اجمال قبل التفصیل ہو تو وہ ابہام کا ذریعہ ہوتی ہے، اور اجمال بعد التفصیل ہو وہ یاد کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ چیز کو محفوظ رکھنے کا، اس کا خلاصہ محفوظ رکھنے کا، یاد کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس قانون کا نام ہے میعاد والا قانون۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد ہے، میلاد اس میں کون سا قانون لگا ہے؟ آ جاؤ جزاک اللہ۔ جمعہ کے دن تو قربانی ہے نا بھائی، الحمدللہ۔ 30 سال سے، تقریباً 30-31 سال سے طلباء کا معمول ہے الحمدللہ۔ دورے کے درمیان میں چھٹی نہیں ہوتی۔ وہاں شعبان میں جو سلسلہ ہوتا ہے اساتذہ علماء کرام کا، اس میں جمعہ کی چھٹی نہیں ہوتی، وہ ہمیں مسلسل اللہ قبول فرمائے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پہلے طلباء ماشاء اللہ ایک عرصے سے آ رہے ہیں۔ میں پہلے لاہور شہر میں دورہ ہوتا تھا تو میں دیکھتا بعض بیچارے کراچی سے، پشاور سے طلباء آتے، بالکل سیدھا مدرسے میں پہنچتے، اور بس جیسے دورہ ختم ہوا گھر واپس چلے گئے۔ یعنی بالکل لاہور شہر میں نہ کوئی چڑیا گھر دیکھا، نہ کوئی مینار پاکستان، بس جس مقصد کے لیے آئے اسی میں بس اسی پورا کر کے چلے گئے الحمدللہ۔ یعنی پوری توجہ الحمدللہ۔ علم دین ہے نا، بڑی عزت اور عظمت کی چیز ہے، لیکن اس کے لیے محنت اور کوشش وہ ہے۔ اس قانون کا نام ہے
میعاد بڑا قانون، جیسے میلاد اصل میں کیا تھا؟ میولاد تھا، میولاد۔ بس ایک سادہ سا جملہ، میں ایک جلسے میں تھا، وہاں پر ایک نیک عالم دین، بلکہ ہمارے حضرت مولانا اشرف حمدانی صاحب رحمہ اللہ تعالی، وہ جلسے میں بیان فرما رہے تھے، جلسے میں ایک جملہ کہا، فرمانے لگے حضور کی سیرت طیبہ یہ منانے کی چیز نہیں، اپنانے کی چیز ہے۔ ہاں ہاں ہاں، ماشاء اللہ، بڑی پیاری بات، الحمدللہ۔ ہاں، یہ ساتھ ساتھ یہ بھی آپ قریب ہیں، بزرگوں کا ذکر خیر ہے، اس سے بھی نیک راہ ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ منانے کی چیز نہیں، اپنانے کی چیز ہے۔ اگر منائیں گے تو ایک دن منائیں گے، اپنائیں گے تو پوری زندگی اپنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو اتباع سنت کا نور ہے، نور یاد رکھنا، ہاں یہ نور سنت میں ایسی روشنی ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں سو روشن ہوں آگے نہ ہم، لیکن سنت کی روشنی کے سامنے وہ سب مات ہیں۔ اگر ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہم بات سے بات بڑھ جاتی ہے، سورج کی روشنی ہے، سورج تو شام کو غروب ہو جاتا ہے، آگے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، قدرت کی نشانی ہے، لیکن جو اتباع سنت کا نور ہے یہ دن کے اجالے میں بھی چمکتا ہے اور رات کے اندھیروں میں بھی چمکتا ہے، الحمدللہ، یہ ہر وقت آپ کو چمکائے گا، الحمدللہ۔ ہاں، تو اگر قانون کا نام میعاد میں بڑا قانون، یہ قانون مکمل وجوبی ہے اور یہ قوانین مہمہ میں سے ہے، 8 قوانین ہیں مہمہ، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، جو قوانین مہمہ یعنی جو عام طور پر زیادہ لگنے والے قانون ہیں، یہی ان میں سے ہے۔ یہ قوانین مہمہ، اس قانون کا مطلب یہ ہے، انشاءاللہ آخر میں جب خلاصہ نکالیں گے تو وہ قوانین مہمہ ان کو الگ انہی کا خلاصہ ہوگا، پھر خلاصہ کر دیں گے، میں کہ پہلے تفصیل پڑھ لیں پھر اس کے بعد خلاصہ۔ کہ اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ واو ساکن ہو، مظہر ہو، ما قبل مکسور ہو، اس واو کو یا کے ساتھ بدلانا واجب ہے۔ کہ واو ساکن ہو، مظہر ہو، ما قبل مکسور ہو، اس واو کو یا کے ساتھ بدلانا، کتاب میں لکھا ہو یہاں پر، تھوڑا سا بھی آپ ہیں اندر کتاب میں دے کر ہی پڑھ لیں گے کہ واو ساکن ہو، مظہر ہو اور ما قبل مکسور ہو، اس واو کو یا کے ساتھ بدلانا واجب ہے، بشرطے کہ وہ واو باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں نہ ہو۔ اگر فا کلمے کے مقابلے میں ہوئی تو پھر اس واو کو یا سے نہیں بدلیں گے، بلکہ وہاں پر اتخذ یا تخذ والا قانون لگے گا
کہ واو کو تا سے بدل کر تا کا تا میں ادغام کر دیں گے. جیسے اتعاد میں کیا پڑھیں گے؟ اتعاد. اتصر میں کیا پڑھیں گے؟ اتصر. اتحد میں کیا پڑھیں گے؟ اتحد. یہ قومی اتحاد ہے، اتحاد ہے. اور اس کو حرکت دینے کا سبب بھی موجود نہ ہو. اگر حرکت دینے کا سبب موجود ہوا تو پھر حرکت دے دیں گے، پھر اس کو حرکت دے دیں گے. جیسے ایوزتن اصل میں تھا ایوززتن، ایوزتن. اب یہاں پر حرکت دینے کا سبب موجود، ہم نے جب ادغام کا قانون پڑھیں گے کہ پہلے زا کی حرکت نقل پہلے زا کی حرکت نقل کر کے ما قبل واو کو دے دی اور زا کا زا میں ادغام کر دیا، کیا بن گیا؟ ایوزتن ہو گیا. ایوزتن ہے. تو بہرحال حرکت دینے کا سبب موجود ہو حرکت دے دیں گے. باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں ہو تو تا سے بدل دیں گے. یہ دونوں یہ گویا کہ احترازی مثالیں ہوں گی. تو مطابقی مثال کیا ہے؟ واو ہو، ساکن ہو، مظہر ہو، ما قبل مکسور ہو، اس واو کو یا کے ساتھ بدلنا واجب ہے. جیسا کہ میعاد اصل میں کیا تھا؟ میوعاد. میلاد اصل میں کیا تھا؟ میولاد. میقات اصل میں کیا تھا؟ میقات. یہ سب واو کو یا سے بدل دیا تو میعاد، میلاد، میقات ہو گئے. ایوزا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایوزا کا معنی ایسا بدلا. ایوزا کا معنی کیا ہے؟ اس ساتھی کو معلوم ہو بدلا؟ ہاں بھائی، ایوزتن کا معنی کیا ہے؟ پہلے سے لغت میں بھی آپ دیکھنا غالباً اس کا معنی ہے مرغابی. مرغابی. ایوزتن کا معنی مرغابی. آپ دیکھنا مزید آپ شاید پہلے ہی بتلایا ہو، میرا خیال ہے یہی بتلایا تو بھائی. ہاں مرغابی ہے. ابھی ہے یہ چھوٹا سا یہ قانون ہے. اب اگلے قانون کا نام کیا ہے؟ وعدت والا قانون. اگلے قانون کا نام ہے وعدت والا قانون. بس مختصر الحمدللہ، یہ سادہ سے لفظوں میں الحمدللہ. یہ ہمارے بعض سادہ اشراء سورہ پڑھاتے تو قانون کا مطالعہ یہاں سے کر لیتے، اس میں زیادہ قیود وغیرہ نہیں ہے، بس سادہ سے لفظوں میں ذکر ہے قانون. یہ ہمارے بڑے اساتذہ ان کی طرف سے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے قانون اور بس مطابقی مثال اور تھوڑا بہت جو احترازی مثالیں وہ بس وہ ساتھ ساتھ ہی بس وہ ذکر کر دیتے ہیں. یعنی زیادہ اس میں اصل اجمالی ہوتا تھا اس میں. یعنی اگر قانون کا نام ہے وعدت والا قانون اور یہ قانون مکمل وجوبی ہے. اس قانون کا مطلب ہی ہے، دیکھو دال ساکن ہو، دال ساکن ہو اور اس کے بعد تا متحرک ہو تو دال کو تا کر کے تا کا تا میں ادغام کرنا واجب ہے. اب آپ نے مدہ سے گردان کی تھی کیسے؟ مدہ مدہ، مدو مدت مدتا، مدد نہ آگے مددتا مددتا ہے، مددتا مددتما مددتم مددتی مددتما مددتن مددتم مددنا. یہ وعدہ سے گردان کر لیں. آسان قانون. یہاں پہلے دال ساکن اور اس کے بعد تا متحرک. اب اس کا برعکس کر لیں. اور دوسری صورت یہ ہے اگر تا ساکن ہو اور بعد میں دال متحرک ہو، دال متحرک ہے تو تا کو دال کر کے دال کا دال میں ادغام کرنا واجب ہے. جیسے قرآن پاک میں ہے فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما، فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما، فلما اثقلت دعوا اللہ رب. اب یہاں فلما اثقلت تا ہے، تا کے بعد دال ہے تو تا کو دال کر کے دال کا دال میں ادغام کر دیا.
زیادہ مشکل تو نہیں، آسان تھی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اگلے قانون کا نام ہے یوسر والا قانون۔ یہ قانون مکمل وجوبی ہے۔ اگلے قانون کا نام یوسر والا قانون۔ یہ قانون مکمل وجوبی ہے، لیکن اس قانون کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک تمہید سمجھ لیں۔ آگے لکھی ہے تمہید۔ نمبر 1، فولا کتنی قسم پر ہے؟ فو پہلے، اچھا پہلے یہ پڑھ لیں۔ افعالو کتنی قسم پر ہے؟ افعالو 3 قسم پر ہے۔ کون کون؟ افعالو صفتی، افعالو اسمی اور افعالو تفضیلی۔ افعالو صفتی جس میں صفت والا معنی ہو، جس میں صفت والا معنی ہو، رنگ یا عیب والا معنی ہو، جیسا کہ احمر، اسود، یہ کون سا ہے؟ یہ افعال صفتی آگنا۔ اس میں زیادتی والا معنی نہیں ہوگا۔ اس میں احمر کا معنی سرخ چیز، اسود کا معنی سیاہ چیز آگنا۔ اس میں زیادتی والا معنی نہیں ہوگا افعال صفتی میں، وہ افعال تفضیلی میں ہوگا۔ احمر کا معنی سرخ چیز، اسود کا معنی سیاہ چیز آگنا، تو یہ افعال صفتی ہیں۔ نمبر 2، افعال اسمی جس میں اسمیت والا معنی پایا جائے، یعنی جو کسی کا نام ہو، جو کسی کا نام ہو، جیسا کہ احمد، اشرف، اکبر۔ اب یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یعنی افعال کے وزن پر جو کلمہ ہے وہ کسی کا نام ہو جانا ہے نا۔ جیسے احمد، اشرف، یہ سب حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی۔ اب یہ اشرف، یہ افعال اسمی ہے جانا۔ اور ایک ہے افعال تفضیلی۔ افعال تفضیلی جس میں زیادتی والا معنی ہو، جس میں زیادتی والا معنی ہو، جیسا کہ اضربو۔ اب آپ نے پڑھا ہے یہ گردانوں میں، جو آپ نے اس میں تفضیلی گردان کے پڑھی ہے، اس میں جو افعال ہے وہ افعال تفضیلی ہے جانا، جس میں زیادتی والا معنی ہوتا ہے۔ تو اضرب کا معنی کیا ہے؟ زیادہ۔ عالم کا معنی زیادہ جاننے والا ہے۔ اکبر کا معنی بہت بڑا ہے، یہ معنی بھی کر دیتے ہیں سب سے بڑا، بعض معنی کر دیتے ہیں بہت بڑا یاغنا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بعض ہے بہت بڑا، تاکہ یعنی غیر کی زیادتی کا وہم ہی نہ ہو جاتا ہے۔ آگے بعض یہ معنی بھی کر دیتے ہیں سب سے بڑا، اور بعض یہ کرتے ہیں اس میں یہ شاید کوئی اور ہی بڑا ہو ہے، لیکن اس میں بالکل بعض یہ معنی اکبر کا معنی بہت بڑا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی باقی حقیقی بڑائی تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، نہیں آگنا ولا تو بڑائی رب کی شان، بندے کی شان تو پستی والی شان ہے۔ بندے میں کیا بڑائی ہوگی؟ بھائی کہنے لگے جو روز بیت الخلاء میں جائے اس میں کیا بڑائی ہو سکتی ہے؟ آپ سوچے، جو صبح و شام 10 مرتبہ بیت الخلاء میں جائے اس میں کیا بڑائی ہو سکتی ہے؟ آپ سوچے، جو صبح و شام 10 مرتبہ بیت الخلاء میں جائے اس میں کیا بڑائی ہو سکتی ہے؟ آپ سوچے، جو صبح و شام 10 مرتبہ بیت الخلاء میں جائے اس میں کیا بڑائی ہو سکتی ہے؟ آپ سوچے، جو صبح و شام 10 مرتبہ بیت الخلاء میں جائے اس میں کیا بڑائی ہو سکتی ہے؟ آپ سوچے، جو صبح و شام 10 مرتبہ بیت الخلاء میں جائے اس میں کیا بڑائی ہو سکتی ہے؟ آپ سوچے، جو صبح و شام 10 مرتبہ بیت الخلاء میں جائے اس میں کیا بڑائی ہو سکتی ہے؟ آپ سوچے، جو صبح و شام 10 مرتبہ بیت الخلاء میں جائے اس میں کیا بڑائی ہو سکتی ہے؟ آپ سوچے، جو صبح و شام 10 مرتبہ بیت الخلاء میں جائے اس میں کیا بڑائی ہو سکتی ہے؟ آپ سوچے، جو صبح و
اپنے ہاتھ سے گندگی کو صاف کرے، اس میں کیا بڑائی ہو سکتی ہے؟ بڑائی رب کی شان، بندے کی شان تو پستی والی شان ہے نا۔ اس لیے تکبر یہ بندے کو زیب نہیں دیتا اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں۔ یہ 3 قسمیں پڑھ لی آپ نے۔ ایسے ہی فولا ہے نا، فولا اوپر دیکھ لیں، فولا یہ بھی کتنی قسم پر ہے؟ فولا بھی 3 قسم پر ہے، فولا صفتی، فولا اسمی اور فولا تفضیلی۔ بھائی دکان کھلی ہوئی ہو تو گاہک آئی جاتے ہیں الحمدللہ بھائی۔ مٹھائی کی دکانیں عید کے دن بھی آپ دیکھ لیں مٹھائی کی دکانیں کھلی ہوتی ہیں، یہ بھی تو مٹھائی ہے بھائی آپ کو الحمدللہ۔ اس لیے ہم نے جمعے کے دن بھی کھول رکھا ہے اس کو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو فولا کتنی قسم پر ہے؟ 3 قسم پر، فولا صفتی، فولا اسمی، فولا تفضیلی۔ پہلے فولا اسمی کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کا نام ہو، جیسے طوبہ، طوبہ ایک درخت کا نام ہے جنت میں، اس کا اصل میں کیا تھا؟ طیبہ یاد رکھنا۔ اور فولا تفضیلی جس میں زیادتی والا معنی پایا جائے، جیسے کہ ضربہ، ضربیانی، ضربیات، ضرب ضربہ زیادہ مارنے والی عورتیں۔ اور فولا صفتی، فولا صفتی جو صفت والے معنی بدلا کرے، جو صفت والے معنی بدلا کرے، یعنی اس میں رنگ اور عیب والا معنی موجود ہو۔ جیسے یہاں پر مثال دی ہے نا، جیسا کہ ہی کا، جیسا فولا صفتی جو صفت والے معنی بدلا کرے، یعنی اس میں رنگ اور عیب والا معنی موجود ہو، جیسا کہ ہی کا اصل میں کیا تھا؟ یہ ہوئی کا تھا۔ ہی کا معنی لکھا ہے یہاں پر ناز و نخرے سے چلنے والی عورت، یاد رہا، ناز و نخرے سے چلنے والی عورت۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ سب نہیں، جیسے یہ بعض اسمبلی کی ممبر بنتی ہے نا اسمبلی میں آگنا، تو کچھ ناز آ ہی جاتا ہے، کچھ تھوڑا ہو۔ اس قسم کی ایک اور حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ تعالی، حضرت بڑی ہستی حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ تعالی بڑے حضرات تھے، بڑی ہستیاں ہیں۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ تعالی اسمبلی میں تھے، اسمبلی میں نا، اسمبلی میں تو وہاں بھی وہاں پر ایک بیگم خلیق الزمان تھی، وہی بوڑھی تھی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو ایک مرتبہ اس نے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ سوال کیا، اسمبلی میں سوال کیا کہ حضرت یہ کیا وجہ ہے کہ ایک
ایک مرد کو 4 عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہے، ایک مرد کو 4 عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہے، تو ایک عورت کو 4 مردوں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ ایک مرد کو 4 عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہے، تو ایک عورت کو 4 مردوں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ حضرت بھی خوشطبع بھی تھے، اور ہمارے قرآن و حدیث کا تو مسئلہ نہیں ہے یہ کہنا، لیکن میں تمہیں اجازت دیتا ہوں آگے کہ آپ کو اجازت ہے، اور 5ویں نمبر پر میرا بھی نام لکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ لکھ پایا بعد میں بھائی اس قسم کے لوگوں کو یوں ہی جواب دیا جاتا ہے نا۔ بڑے حضرات حضرت رحمۃ اللہ علیہ خوش طبع بھی تھے، لیکن اپنی ولایت کو اپنی خوش طبعی میں چھپا رکھا تھا انہوں نے۔ ہاں میں نے سنا ہے یہاں ہمارے یہاں حضرت مولانا عبدالصبور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، میں ان کے مدرسے میں آج سے کوئی 30 سال پہلے، جب پہلا سال تھا تقریباً کہ میں ان کے مدرسے میں بھی سبق کے لیے جاتا تھا۔ یہ مجھے خود انہوں نے حضرت مولانا غلام غوث رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں کے علاج کے سلسلے میں نے ان کے گھر پر 1 ماہ قیام کیا، لاہور میں 1 ماہ قیام کیا۔ انہوں نے مجھے خود سنایا ہے کہ حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کوئٹے سے ایک بچی نے خط لکھا، کوئٹے سے ایک بچی نے خط لکھا کہ میں یہاں کالج میں پڑھ رہی ہوں، مجھے یہ کالج کے پرنسپل سے اپنی عزت کے بارے میں خطرہ ہے، اور آپ کی میں نے اچھی شہرت سنی ہے، آپ اس سلسلے میں اگر کوئی میری مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں آپ۔ بس یہ خط حضرت کے پاس جب یہ خط پہنچا تو کتنے ہمارے ان میں الہیت اور اخلاص اکرم۔ اس وقت جمیعہ کے ناظم تھے، جمیعت علماء اسلام لاہور کے ناظم تھے مولانا غلام اکبر صاحب، ان کو فرمایا کہ وہ کوئٹے کی گاڑی کا ٹکٹ لو جا کر گاڑی، اب آپ گاڑی کا سفر ہے تقریباً کوئی میں خیال کتنا وہ لگ جاتا ہے، میں خیال 23-24 گھنٹے لگ جاتے ہیں یار۔ ہاں اتنا لگتا ہے، ہاں 23-24 گھنٹے لگ جاتے ہیں پورے ٹکٹ لیا اور گاڑی کا سفر کیا، 23-24 گھنٹے سفر کر کے اور ہر کوئٹے پہنچے۔ اور کوئٹہ پہنچنے کے بعد پھر بہرحال اس میں کوئی پتہ والا لکھا ہوگا، کالج کا پتہ لکھا ہوگا، تو وہ پتہ معلوم کرتے کرتے کالج میں پہنچ گئے، حتیٰ کہ پرنسپل کے کمرے میں پہنچ گئے۔ ان کے پاس بیٹھے حضرت نے بات شروع کی فرمایا کہ طلباء کی مثال، طالبات کی مثال اولاد کی طرح ہیں، اولاد کی طرح ہوتی ہیں، طلباء طالبات یہ اولاد کی طرح ہوتی ہیں، اولاد کو اپنے والد سے عزت کے بارے میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے۔ طلباء کی مثال اولاد کی طرح ہوتی ہے، اور اولاد کو اپنے والد سے عزت کے بارے میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے۔ جب اتنا کہا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس وقت نے گورنر جنرل تھا جنرل موسیٰ، وہ بھی شیعہ تھا، یہ اس کا رشتہ دار تھا، جو یہ پرنسپل تھا، اس کا رشتہ دار تھا۔ یہ غصے میں کہنے لگا مجھے جنرل موسیٰ نہیں روک سکتا، تم کیسے روک سکتے ہو؟ مجھے جنرل موسیٰ نہیں روک سکتا، تم کیسے روک سکتے ہو؟ تو حضرت ہزاروی جوش میں آئے
اور جوش میں آ کر اور وہ ٹیبل کے اوپر ہاتھ مارا، فرمایا تمہیں جنرل موسیٰ نہیں رو سکتا، غلام غوث جو رو سکتا ہے، کہ جنرل موسیٰ نہیں رو سکتا، غلام غوث جو رو سکتا ہے۔ بس جیسی حضرت کا نام سنا تو بس فوراً وہ کام کیا اور فوراً کہا کہ حضرت مجھے معاف فرما دیں، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ بس یہ اب دیکھو بس وہ یہ پرنسپل کے وہ کان کھڑکڑائے اور اس کو تنبیہ کی اور پھر واپس ٹکٹ لی اور واپس پھر میں خالص شاہ اللہ ہوگی تو واپس آ گئے جہاں بھی ہے انہیں واپسی کر لیا گیا۔ کتنا اخلاص ہے اگلا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر اس بچی کا خط آیا کہ حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ اب مجھے یہاں کا کالج کے پرنسپل سے اپنی عزت کے بارے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، اب مجھے سکون سے پڑھ رہی ہوں۔ یہ تھے ہمارے اکابر حضرات، بڑی ہستیاں ہم نے، وہ اپنی خوش طبی کے اندر بھی اپنی ان کی ولایت چھپی ہوتی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ الحمدللہ لوگ نعرے لگاتے ہیں 1000 بھی جیوے 1000 سال، 1000 بھی جیوے 1000 سال۔ میں 1000 سال کس نے جینا ہے، 2-4 دنوں میں میرے جانے کی خبر سن لو گے تم، یاد رکھنا نعروں سے کہاں کوئی عمر بڑھتی ہے۔ 1000 بھی جیوے 1000 سال، 1000 سال کس نے جینا ہے، 2-4 دنوں میں میرے جانے کی خبر سن لو گے تم۔ تو بھائی کی بات ذہن میں آ گیا کہ یہ واقعات بھی آپ کے فائدے کے لیے ہیں، نصیحت کے لیے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ صرف نہ ہو نہیں، کچھ اور بھی ہوتا ہے سلسلہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ اب ذرا آگے سمجھیں، اب اس قانون کا مطلب سمجھیں۔ یہ بھی قوانین مہمہ میں سے ہے، مہمہ یہ دوسرا، یہ بھی قوانین مہمہ میں سے ہے۔ اس کا بھی انشاءاللہ یہ جب ہم خلاصے قوانین نکالیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یا ساکن ہو، مظہر ہو، ما قبل مضموم ہو، یا ساکن ہو، مظہر ہو، ما قبل مضموم ہو، اس یا کو واو کے ساتھ بدلانا واجب ہے۔ کتنا آسان تھا کہ یا ساکن ہو، مظہر ہو، ما قبل مضموم ہو، اس یا کو واو کے ساتھ بدلانا واجب ہے۔ جیسے یوئی سرو، اب یا ساکن ہے، مظہر ہے، مظہر کا معنی ہے مشدد نہیں ہے، ما قبل مضموم ہے، اس یا کو واو کے ساتھ بدلا دیا، کیا بنا؟ یوئی سرو سے کیا بنے گا؟ یو سرو بنے گا، یو سرو۔ یو سرو پڑھنا واجب ہے، اور بہت سی مثالیں آئیں گی انشاءاللہ۔ بشرطے، اب آگے دیکھیں، بشرطے کہ وہ یا باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں نہ ہو۔ نمبر 2، بشرطے کہ وہ یا باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں نہ ہو، اگر ہوئی تو کیا کریں گے؟ وہاں اتخذ یتخذ والا قانون، اس یا کو تا سے بدل دیں گے۔ جیسے اوئی توسیرا، اس میں کیا پڑھیں گے؟ ات توسیرا پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 2، وہ یا فولا صفتی میں بھی نہ ہو، وہ یا فولا صفتی میں بھی نہ ہو، اگر ہوئی تو ما قبل ضمے کو کسرے کے ساتھ بلانا واجب ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا ہے اوپر پڑھی تھی کا مثال، وہ یا فولا صفتی میں بھی نہ ہو، اگر فولا صفتی میں ہوئی تو ما قبل ضمے کو کسرے کے ساتھ بلانا واجب ہے۔ جیسے ہوئی کا میں کیا پڑھیں گے؟ ہی کا پڑھیں گے۔ ہاں۔ نمبر 3، یہ تیسری شرط ہے، یہ ارشاد و صرف میں بھی ہے، سب کتابوں میں ذکر ہے۔ یہ ذرا اس کو اچھے سے سمجھ لینا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یا
دھیان سے اور نمبر 3 تیسرے وہ یا اس افعالو، یہ دیکھو بالکل الفاظ بھی لکھے ہوئے، وہ یا اس افعالو صفت کی جمع میں نہ ہو، یہ کتاب میں دیکھیں یہ الفاظ لکھے ہیں، وہ یا اس افعالو صفت کی جمع میں نہ ہو جس کی مؤنث فاعلہ کے وزن پر آتی ہے، جس کی مؤنث فاعلہ کے وزن پر آتی ہے، وہ یا اس افعالو صفت کی جمع میں نہ ہو، اس افعالو صفت کی جمع میں نہ ہو جس کی مؤنث فاعلہ کے وزن پر آتی ہے، اگر ہوئی تو وہاں بھی ما قبل ضمے کو کسر کے ساتھ لانا واجب ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ابید، ابید ہے، ابید اس کا وزن کیا ہے؟ افعال، یہ افعال صفتی ہے، صفتی یعنی افعال صفتی وہ ہے، وہ کلمہ جو افعال کے وزن پر ہے اس میں رنگ یا عیب والا معنی پایا جائے، کچھ صفت والا معنی پایا جائے، رنگ والا کر لیں، بھول بھی جائیں تو یہاں دیکھ لیں، او یا اس افعال صفتی کی جمع میں نہ ہو جس کی مؤنث فاعلہ کے وزن پر آتی ہے، اگر ہوئی تو ما قبل ضمے کو کسرے کے ساتھ بلانا واجب ہے۔ اب انشاءاللہ وسلم میں قانون پڑھانا ہو، اگر یہاں سے بھی آپ مطالعہ کر لیں گے تو انشاءاللہ آسانی سے آپ اس کو پڑھیں، سمجھ لیں گے اور سمجھا لیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ابید ہے نا، اب یہ افعال صفتی ہے، صفتی، اس کی مؤنث کس وزن پر آتی ہے؟ اس کی مؤنث فاعلہ کے وزن پر آتی ہے، فاعلہ کے وزن پر، اور وہ افعال صفتی جس کی مؤنث فاعلہ کے وزن پر آتی ہے اس کی 2 جمع آتی ہیں، کتنی؟ 2 جمع، ایک ہے فعلن کے وزن پر جیسے بوئزن، ایک ہے فعلان کے وزن پر جیسے بوئزان۔ اب یہاں پر یا کو واو سے نہیں بدلیں گے بلکہ ما قبل ضمے کو کسر سے بدل دیں گے۔ اب بوئزن میں کیا پڑھیں گے؟ بیزن پڑھیں گے، آگے بوئزن میں بیزن یاد رکھنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب قرآن پاک میں صیغہ ایک آتا ہے، قرآن پاک میں ایک صیغہ ہے شیبن السماء منفطر بی، ایک ہے، اس کی 2 جمع، پہلے پوری کرنے بعد اس کی 2 جمع آتے ہیں، بوئزن اور بوئزان، بوئزان ہو یہاں بھی ما قبل یا کو واو سے نہیں بدلیں گے، ما قبل ضمے کو کسر سے بدل دیں گے، اسے کیا پڑھیں گے؟ بیزن اور بیزان پڑھیں گے۔ عجیباً وہ یا اس افعال صفت جمع میں نہ ہو جس کی مؤنث فاعلہ کے وزن پر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ دم کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پاک شفا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت تندرستی سے نوازے، اللہ پاک اللہ مہربانی فرمائے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، ہے نا، بہت بہت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جزاک اللہ، جزاک۔ تو بھائی بات ذہن میں آ گئی تھی، ہاں یہ سب کر لیں گے تو اچھا، وہ یا اس افعال صفتی کی جمع میں نہ ہو جس کی مؤنث فاعلہ کے وزن پر آتی ہے، اگر ہوئی تو کیا کریں گے ہم؟ وہ ہم ما قبل ضمے کو کسر سے بدل دیں گے، جیسے افعال صفتی ہے، جیسے ابید ہے نا، یہ افعال صفتی ہے، اس میں صفت والا معنی رنگ والا معنی ہے اس میں، اور اس کی مؤنث بھی فاعلہ کے وزن پر آتی ہے، اور اس کی کتنی جمع آتی ہیں؟ 2 جمع، کون سی؟ ہاں فعلن اور فعلان، جیسے بوئزن بوئزان، تو یہاں پر بھی یا کو واو سے نہیں بدلیں گے، اس افعال صفتی کی جمع، یہ جمع ہے نا، جمع ہے،
اس میں یا کو واو سے نہیں بلکہ ما قبل ضمے کو کسے سے بدل دیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ بیزن اور بیزان. ہے جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا شیبن السماء منفطر بی، شیبن السماء منفطر بی. اب آپ بتاؤ شیبہ کون صیغہ ہے؟ شیبہ ہاں ہاں دھیان سے قرآن پاک میں شیبن السماء، یہ بھی افعال الصفتی کی جمع ہے. اگر ہاں افعال الصفتی کی جمع ہے کہ شیبن یہ اشیب کی جمع ہے. اشیب کا معنی ہے بوڑھا ہونا ہے. میں نے رکھیا نا جو افعال الصفتی ہوتا ہے وہ زیادتی والے معنی بدلات نہیں کرتا ہے اللہ. ہاں اس میں اگر زیادتی والا معنی حاصل کرنا ہو تو آگے ہاں وہ جو زیادتی والا معنی حاصل کرنا ہو تو پھر وہاں یعنی جو رنگ اور عیب والا صیغہ ہے اس سے مصدر نکال کر اس کے شروع میں اشد کا لفظ لگا لیں، تب جا کر اس سے زیادتی والا معنی حاصل ہوگا. جیسے اشد حمرتن، اشد بیاضن، یاد رکھنا ہے نا. یہ ہدایت پڑھا ہے کہ اشد حمرتن اشد بیاضن یعنی بہت زیادہ سرخ. اور اس میں زیادتی والا معنی تب حاصل ہوگا تو اس کی مصدر نکال کر اس کے شروع میں اشد کا لفظ لگا دیں. تو یہ اشیب کس کی جمع ہے؟ اشیب شعیبن ہے، شعیبن، شعیبن افعال الصفتی کی جمع ہے، یہ اشیب کی جمع ہے. اور میں نے ابھی عرض کیا اور اشیب یہ افعال الصفتی ہے، اس کی مؤنث بھی فعلا کے وزن پر آتی ہے، شیبہ، شیبہ آتی ہے. اور اس کی کتنی جمع آئیں گی؟ دو جمع آئیں گی، ایک فعلن کے وزن پر اور یعنی وہ افعال الصفتی جس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آتی ہے اس کی دو جمع آتی ہیں، ایک فعلن اور فعلان. تو یہاں پر کتنی جمع آئیں گی؟ دو. کون کون سی؟ شعیبن اور شعیبان ہیں. یہاں پر بھی یا کو واو سے نہیں بدلیں گے بلکہ ما قبل ضمے کو کسے سے بدل دیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ شیبن پڑھیں گے، شیبن. پھر یجعلو کا، یجعلو کا یہ دوسرا مفعول ہے. یجعل یوم یجعل الولدان، قرآن پہ یوم یجعل الولدان شیبن السماء، یجعلو کا دوسرا مفعول ہے. یہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، بچوں کو بوڑھا کر دے گا. یا تو یہ قیامت کے دن کی ہولناکی کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا، اتنا خوفناک ہوگا کہ بچے ہی بوڑھے ہو جائیں گے. یا یہ ہے یا اس دن کی ہے وہ طوالہ کی طرف اشارہ ہے. قیامت کے دن اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. بھائی یہاں پر 25 یعنی یہاں یعنی 40 سال 50 سال کے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بھائی 50,000 سال میں کیسے بوڑھے نہیں ہوں گے؟ دونوں معنی مراد ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ایسی ہولناکی ہے نا، قیامت کے دن ہولناک ہوگا. اس کی ہولناکی خوف کی وجہ سے اگر بچوں پر ہی بڑھاپا آ جائے گا. ہاں بعد ہم نے ایک ساتھی دیکھا وہ ہے الگ، وہ جوان تھے، جوان ایسے مصائب اور تکالیف سامنے آئی کہ بالکل جوانی میں ان کے اوپر بڑھاپے کے آثار شروع ہو گئے. داڑھی ان کی سفید ہو گیا. یہ آج اسی طرح قرآن پاک میں صیغے آتے ہیں سم بکم امیون ہے. سم بکم امیون یہ کون سا صیغہ ہے؟ سم بکم امیون کون سا صیغہ ہے؟ سم بکم امیون ہمارے ایک نیک استاد ہیں
ہمارے حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب رحمہ اللہ تعالی، ہمارے والد صاحب کے بھی وہ نیک استاد تھے، اور میں نے بھی حضرت کی خدمت میں استفادہ کیا۔ وہ جامعہ قاسم میں امتحان لینے کے لیے تشریف لاتے، یس یہی پوچھتے سمم بکمن امیون کون سگا ہے، سمم بکمن امیون کون سگا ہے؟ تو بھائی بتلاؤ کیا جواب؟ کہ یہ افعال صفتی کی جمع ہے، بس یہ ہے کہ یہ افعال صفتی کی جمع ہے، افعال صفتی کی جمع ہے۔ آج ہی بات ذہن میں، کیونکہ سمن اسم کی جمع ہے، بکمن اب کم کی جمع ہے، امیون آما کی جمع ہے، آما یہ افعال صفتی کی جمع ہے، اور اس کی مؤنث بھی فعلا کے وزن پر آتی ہے، اس کی مؤنث بھی فعلا کے وزن پر آتی ہے۔ سما آتی ہے، سما بکما عمیا یا ارے تو بہرحال اس کی پھر کتنی جمع آئیں گی؟ دو جمع آئیں گی، ایک فعلن کے وزن پر، ایک فعلان کے، اگرچہ یہاں واو یا نہیں اس لیے وہ قانون تو نہیں لگے گا، یوز لگنے ہے، یہ افعال صفتی کی جمع ہے۔ سم بکمن امیون فہم لا یرجعون، ہاں بھائی کے بارہ ذہن میں آ گئے اپنا، سم بکمن امیون فہم لا یرجعون۔ اب سمن کا معنی کیا کریں گے؟ سمن کا معنی، سمن کا معنی وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ جو بھائی یہ افعال صفتی ہے، جس میں صفت والا معنی ہوتا ہے، رنگ یا عیب والا معنی ہوتا ہے، وہ زیادتی والے معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ زیادتی والا معنی وہ افعال تفضیلی میں پائے جائے، افعال تفضیلی میں آگا یہ زیادتی والے معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ تو سمن کا معنی کیا کریں گے؟ وہ بہرے ہیں، بکمن کا معنی گونگے ہیں۔ یہ جڑ ہے نا بھائی، یہ چیزیں یہ اگر یہ بنیاد نہ ہو تو پھر کیسے آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے؟ تو آگے بات ہے افا ہے، اب سمم بکمن کون سی ہے؟ افعال صفتی کی جمع ہے، اور اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر سما، اور اس کی دو جمع آئیں گی، فعل فعلان، سمن سمان، بکمن بکمان، امیون امیان۔ یا قدوری میں آپ نے کہیں الفاظ پڑھے ہوں گے، امیان امیان اندھا ہے نا، امیان کا لفظ گزرا قدوری میں کہیں۔ تو بھائی کے بارہ ذہن میں آ گیا کرنا۔ اب آگے ایک سمجھے آپ، نمبر 4، وہ یا اجو، یہ دھیان سے سمجھ رہا ہے، وہ یا اجوفیائی کے اس میں مفعول کے عین کلمے کے مقابلے میں نہ ہو، وہ یا اجوفیائی کے اس میں مفعول کے عین کلمے کے مقابلے میں نہ ہو، اگر ہوئی تو کیا کریں گے؟ یا کا ضمہ نقل کر کے ماقبل کو دے دیں گے، اور پھر اس ضمہ منقولی کو کسرے سے بدل دیں گے۔ وہی یا کا ضمہ نقل، یہ ضمہ منقولی ہے، نقل ہو رہا ہے، یا کا ضمہ نقل کر کے ماقبل کو دے دیں گے، اور پھر اس ضمہ منقولی کو کسرے سے بدل دیں گے۔ جیسے کتاب میں بھی دیکھ رہے ہیں، یہی لکھا ہوا ہے، وہ یا اجوفیائی کے اس مفعول کے عین کلمے کے مقابلے میں نہ ہو، اگر ہوئی تو یا کا ضمہ نقل کر کے ماقبل کو دے دیں گے، اور پھر فوراً اس ضمہ منقولی کو کسرے سے بدل دیں گے۔ تو کیا بنے؟ جیسے مبیعن، دھیان سے سمجھنا، جیسے مبیعن، مبیعن، چلو یہ مبیعن اصل میں کیا تھا؟ ہاں مبیعن اصل میں کیا تھا؟ مبیعن، مبیعن اصل میں کیا تھا؟ مبیعن۔ دھیان سے دیکھو، یہ فضائی خط ہے، یاد کرنا ہے۔ چلو دیکھو،
بن گیا آگے چلو فضائی خط الخطوط الجبیہ کہنا آج بن چلو بھائی میں کاپی کہاں سے لوں گا جلدی سے چلو پہلے یہ فضا میں دیکھنا ہے مب یو ان اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ساری باتیں کتاب میں نہیں مجلس کے ساتھ بھی خاص ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ مجلس کی اپنی برکات ہوتی ہیں کیونکہ وہ سب کی طلب محبت طلباء کی تڑپ استاد تو بیچارے جو ہے ہم تو خیر طالب علم ہی ہیں، تکراری کرنا ہوتا ہے، لیکن اصل آپ حضرات کی طلباء کی جو قربانی ہے نا اس کی برکت سے یہ باتیں نکلتی ہیں۔ آج اب یاد رکھنا مبیوعن یاد رکھنا ہے، یہ مب اس کو الگ کر دیں گے، یہ اس کا نہیں ہم نے اچھا یہ مب ہے آگے نہیں، اور آئے کیا ہے یو، اب بس یو کو لے لیں آپ ہم نے یا کا ضمہ نقل کر کے کس کو دے دیا اور فوراً ضمہ منقولی کو ہم کسے سے بدل دیں گے تو کیا بن جائے گا ہاں مبیوعن ہے، پھر آگے ابھی میادن والا قانون پڑھا واو ساکن ماقل مکسور واو کو یا سے بدل دیا کیا بن گیا مبیعن، مبیعن ہے۔ اب مبیعن اب یہاں پر بھی اختلاف ہے، با حضرات کیا کرتے ہیں تو واو کو یا سے پہلے کیا تھا مبیعن تھا نا، مبیعن نہ مبیون یا کا ضمہ نقل کر کے ماقبل کس کو دے دیا تو کیا بن گیا اور فوراً ضمہ منقولی کسے مبیعن، دو یا جمع ہو گئی ہیں، دو یا جمع ہو گئی ہے تو ایک یا کو گرا دیا تو کیا بن گیا مبیعن ہو گیا، مبیعن بر وزن مفعل ہے یا مفیل ہے، یا اس میں اختلاف کچھ ہے، دونوں طرح نکال سکتے ہیں وزن بر وزن مفیل، جو موزون کے اندر جو کلمہ بدل گیا ہے وہی وزن کے اندر بھی لے آئیں گے، بر وزن مفیل پڑھیں گے، یا یہ ہے کہ اصل کے لحاظ سے وزن نکالیں گے کہ مفعل یاد رکھنا تو بھائی کی بار ذہن میں آ گیا جزاک اللہ جزاک اللہ آج شام کو آپ کیا سننے سے آگے تھا کہ لمبا قانون ہے انشاءاللہ امید ہے کل الحمدللہ اس بارے میں کچھ قوانین اہم چل رہے ہیں، ایک دو دن قانون پھر اس کے بعد پھر آخر میں نحو بھی شروع کر لیں گے ساتھ ساتھ ہیں، ایک دو دنوں کے بعد انشاءاللہ الحمدللہ نحو کا سلسلہ انشاءاللہ ہوگا شروع۔ آج آپ نے کیا سنا تو میں نے کل بتلا دیا تھا نا، ہاں صفحہ 169 پر ہے غالباً، وہ 3 نمونے ہیں
صفحہ 169 پر سے غالباً فعل فعل اگر یہ جو بھائی ترتیب ہے نقشوں کی ترتیب یہ بھی اگر آپ کے سامنے ہو رہا اللہ کوئی اللہ کرے کوئی دورے کی یہ ترتیب کوئی تھوڑی سی نا کچھ مجھے ایسا خلاصہ نکال کے تو یہ 3 گردانے آپ نے کون کون سے صفحہ 169 نکال لیں 79 ہے ہاں 79 ٹھیک صفحہ 179 جزاک اللہ یہ صفحہ 179 پر آپ دیکھتے ہیں یہ ایک فعل مضارع منفی گردان یہاں پھر اس کے بعد فعل مضارع منفی گردان پھر اس کے بعد فعل موقع نصبہ اور پھر آگے فعل جہد بلم یاد رکھنا فعل جہد بلم کی گردان یہ ذرا خاص اور اچھی طرح یاد کریں باقی بھی یاد کر لیں گے وہ بھی ہیں یہ بھی ہے اور باقی سے بھی گردان ہیں فعل موقع نصبہ گردان بھی آپ کر لیں یدعو سے کریں گردان لیں یدعو سے کریں بعد ذہن میں آ گیا ایک انگلیوں پر صیغے معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے انگلیوں پر بتلایا تھا انگلیوں پر صیغہ دیکھو ماضی مضارع وغیرہ امر نہیں ان سب کے صیغے کتنے ہیں 14 ہیں 14 صیغے ہوتے ہیں 14 صیغے ضربہ ضربہ 14 صیغے ہیں سب ہیں اب آپ دیکھ لیں میں ایک دفعہ ہمارے ماموں صاحب تھے اب تو وفات پا گئے اللہ ان کی بخشی فرمائے ان کے پاس تھا دورہ حدیث پہ کہیں کہ مجھے کچھ صیغے نکالنے کا آسان سا طریقہ بتلا دیں تو بس میں بیٹھا ہوا بھائی یہ انگلیوں پر میری کوئی تھوڑی نظر تھی اللہ نے دل میں ڈالی تو پھر ان کو پھر انگلیوں کے ذریعے بتلایا آپ دیکھیں دھیان سے ذرا اب یہاں یہ جو ایک پورا ہے نا ایک پورا ہے ان سب کو آپ نے ایک صیغہ دینا ہے یہ جتنے پورے ہیں ان کو ایک صیغہ دینا ہے بس اب پھر آگے پھر آگے تم آگے پھر ضرب تو آگے نا یہ جو متکلم کا خانہ یہ بڑا ہے آپ دیکھ لیں اس میں اکیلے نے ختم کر رکھی ہے اب آپ دیکھنا یہ جو پہلی لائن ہے نا یہ پہلی لائن ہے اس میں سارے واحد کے صیغے ہیں آپ دیکھ لیں پہلی لائن میں سارے واحد کے صیغے ہیں دوسری لائن میں سارے تثنیہ کے صیغے ہیں اور تیسری لائن میں سارے جمع کے صیغے ہیں اب آپ دیکھ لیں بالکل اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے کہ پہلی لائن میں سارے جمع کے یہ کیا ہے ضربہ آگے پھر کیا ہے دوسری ضربت پھر آگے ضربتی ہے ہاں آگے اور یہ آگے واحد متکلم ضربتی آگے دوسری لائن میں سب تثنیہ کے صیغے ہیں کر رہے ہیں دوسری تثنیہ کے صیغے ہیں کیا ہے بالکل
ذرا بتاؤ. ہاں. اور اوپر کی لائن میں کتنے ہیں یہ سارے جمع کے صیغے ہیں. اور پھر آپ دیکھ لیں یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے نا، یہاں اللہ نے لکیر مٹا دی ہے. آگے یہ خانہ اللہ نے بڑا رکھا ہے، اللہ نے خانہ. بہرحال اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کی جو بھی حکمت ہو، لیکن صرفی حکمت یہ ہے کہ ہم کیونکہ جمع متکلم اس میں 4 صیغوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی لکیر ہی مٹا دی تاکہ 4 صیغے اس میں آ جائیں. یعنی یہ اس میں 4 صیغے اس میں جمع کرنے تھے تو وہ لکیر نے مٹا دی اس میں. باقی تو خیر اللہ تعالیٰ جو اللہ پاک کی بارگاہ میں حکمت ہو ہے. ایک صرفی حکمت یہ بھی ہے الحمدللہ کہ یہاں یعنی اس جو انگوٹھا ہے نا اوپر خانہ ہے، یہ بڑا اللہ نے کیوں رکھا ہے. لیکن تسبیحات میں نے اپنے حضرت سے پوچھا، جب تسبیحات پڑھیں گے تو حضرت فرمانے لگے تسبیح میں آپ نے 3 شمار کرنا ہے ان کو، ہے تسبیح میں ان کو 3 شمار کرنا ہے. آگے یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے تسبیح میں 3. اگرچہ یہاں لکیر تو میں خیال نہیں ہے لکیر صاف ہی ہے تقریباً ہے نا، لیکن تسبیح کے اندر آپ نے ان کو 3 شمار کرنا ہے. تو بھائی کہ بارہ ذہن میں آ گئی ہیں آسان الحمدللہ. کوئی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو آپ نے پھر ہیں یہ نفی جہاں بلم کے صیغے ہیں تک آپ نے کل انشاءاللہ پھر امر ہے، پھر آگے نہیں ہے انشاءاللہ. الحمدللہ اچھی طرح ان کو ایک تھوڑا سا انشاءاللہ آپ زور لگا لیں گے تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے گا انشاءاللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اور پھر وہ میں نے کل بتلا بھی دیا تھا نا کون سی گردانیں ہیں وہ ساری لم یمدہ اس میں پھر یاد 4 بجے پڑھنی ہے نا. میں کہا آپ فتح والی وجہ پڑھ لیں، جن کو پہلے سے یاد ہو تو ٹھیک ہے پڑھ لیں، لیکن اگر پہلے سے یاد نہ ہو تو پھر صرف فتح والی وجہ پڑھیں. اور جن 5 صیغوں میں 4 وجہ جائز ہیں ان کو الگ نکال کر آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ آسان طریقہ ہے پھر ان کے لیے. تو اب لم یمدہ ہے، لم یمدہ لم یمدی لم یمدو لم یمدد لم یمدہ لم یمدی لم یمدو لم یمدد لم یمدہ پھر لم تمدہ لم تمدہ لم امدہ لم نمدہ. سب میں یہ 4 وجہ ہیں. اچھی طرح ان کو یاد کر لینا الحمدللہ. اور باقی پیچھے سے تو یاد ہے ہی ہے، اور صرف میں نے کہا وہی آسان طریقہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا. 14 صیغوں میں لم جازمہ داخل کریں گے، 2 مبنی ہیں، 7 کے آخر میں نون اعرابی گر جائے گا، اور باقی کتنے رہ گئے 5. ان میں ہاں صحیح محمود مثال اجوب ان کے آخر میں جزم سکون کے ساتھ لم یضربا. اور ناقص لفیف کے ہوں تو حرف علت گر جائے گا، ان 5 صیغوں سے حرف علت گر جائے گا. جو لم ید و لم یدع والا قانون ہے یہ انہی 5 صیغوں کے لیے ہے اگر جو آخر سے حرف علت گراتا ہے. اور اگر اور مضاف ثلاثی کے ہوں اس میں پھر 3 یا 4 وجہ پڑھنی جائز ہے. تو یہ پورا انشاءاللہ یاد کر لینا. میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لاہور شاید جمعے کے لیے جاؤں